برطانوی حکومت کی جانب سے فلسطین ایکشن پر لگائی گئی پابندی کے خلاف لندن میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ اس مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے فلسطینی کاز کی حمایت اور اظہار رائے پر پابندی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ جی ہاں، یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے فلسطین ایکشن پر لگائی گئی پابندی کے خلاف لندن میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ لندن پولیس نے مظاہرے کے دوران متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ احتجاجی شرکا نے کہا برطانوی حکومت فلسطین کے حامی گروہوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ پولیس نے گزشتہ روز احتجاج ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ سازش ناکام، امن کامیاب۔ آزاد کشمیر مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ مذاکراتی وفد اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مذاکراتی وفد نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حتمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مذاکراتی اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، سردار مسعود خان سمیت اعلیٰ قیادت شریک رہی۔ اس کے علاوہ حکومت نے عوام کی آواز کو سنجیدگی سے سنا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مثبت کردار ادا کیا۔ مشترکہ ایکشن کمیٹی نے عوامی آواز بلند کر کے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں مذاکراتی وفد اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ حکومت نے عوام کی آواز کو سنجیدگی سے سنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مثبت کردار ادا کیا۔ معاہدے میں آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کرنے سمیت دیگر مطالبات کو تسلیم کیا گیا، جبکہ پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ سازش ناکام، امن کامیاب۔ آزاد کشمیر مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ حکومتی وفد نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حتمی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مثبت کردار ادا کیا۔ مذاکراتی عمل میں راجہ پرویز اشرف، سردار مسعود خان سمیت اعلیٰ قیادت شریک رہی۔ حکومت نے عوام کی آواز کو سنجیدگی سے سنا۔ وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات سامنے آ گئے۔ پرتشدد واقعات سے ہلاکتوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ 1 اور 2 اکتوبر کو جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ مظاہرین اور اہلکاروں کے لواحقین کو ایک جیسا معاوضہ ملے گا۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جاں بحق مظاہرین کے اہل خانہ میں سے ایک کو 20 دن کے اندر سرکاری نوکری دی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے بجلی نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک لایا جائے گا۔ انتظامی سیکریٹریز کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے احتساب ایکٹ کو حکومت پاکستان کے نیب قوانین کے مطابق بنایا جائے گا۔ 30 دن میں مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ پالیسی پر عمل درآمد ہوگا۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 90 دن میں اصل شکل اور عدالتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا۔ اور حکومتی کمیٹی مظفر آباد سے کامیاب مذاکرات کے بعد اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کامیاب اور کشمیر میں امن بحال ہو گیا ہے۔ مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا۔ جن نکات پر اتفاق ہوا ہے اس کی معاونت کے لیے حکومت دلچسپی رکھتی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے انہیں پورا کریں گے۔ معاہدے کی کامیابی پر آزاد کشمیر کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ معاہدے کے بعد کشمیر میں امن بحال ہوا۔ مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت فنڈز فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جتنے فنڈز درکار ہوں گے حکومت فراہم کرے گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے کہ آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے ہیں۔ بھارت کی کشمیر میں خونریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ محبت سے ہی مسائل کے حل نکلتے ہیں۔ ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان اور کشمیر یکجان دو قالب ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام بھی فتنہ فساد سے دور رہیں۔ سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ہم نے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کے بروقت اقدامات سے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ تشدد کے عنصر سے کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اپنی تمام تر یہاں پہ جو ہمیں مالی مشکلات درپیش ہیں پاکستان کو، اس کے باوجود جتنے ارب روپیہ بھی
آزاد کشمیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ وعدہ کریں گے اتنے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی، اور وہ تمام فنڈز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے کمٹ کیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ بالکل کمیٹڈ ہے کہ وہ فنڈز انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔ ہم نے کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے عوام کے جو جنون مسائل ہیں ان کے گریوانسز کو بھی سیٹل کرنا ہے، ان کے پولیٹیکل مسائل کو بھی حل کرنے جانا ہے۔ اس کا ایک جو پرتاؤ تھا وہ اس کمیٹی کی جو یادداشت ہے، جو معاہدہ ہے، اس کی صورت میں ہے۔ انڈیا کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس طرح جو کچھ تھوڑا بہت ہو گیا اس پر بھی ہمیں افسوس ہے، مگر ان کو ایک بہت بڑا سوچ فکر تھا کہ اتنے لاشیں گریں گے، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح بلڈ شیڈ ہوگی، اور سارے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی مشکور ہو کہ اگر وہ باہر تھا، یو ایس میں تھا، یو کے میں تھا، وہی بھی اپنا انپٹ دیتا رہا اور ہمارے ساتھ لائن پر رہا۔ ان کے مطالبات میں کوئی آئینی اور قانونی پہلو تھے تو اس کے اوپر ایک لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہمارے وزیر ہیں کشمیر امور کے امیر مقام صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب، ان کی رہنمائی میں بنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا آزاد کشمیر کا مذاکراتی عمل کی کامیابی اور معاہدے کا خیر مقدم، شہباز شریف کا مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کو بھی سراہا اور شاباش بھی دی۔ کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے، سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے اور آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بہن بھائی افواہوں پر کان نہ دھریں، ہم پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی ان کے حقوق کے محافظ رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ دی ہے اور میری حکومت نے ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسائل کو حل کیا۔ غزہ میں امن کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے متعدد نکات پر رضامند ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر رہنما حماس نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا جواب ثالثوں کو جمع کرا دیا۔ کہا غزہ کا کنٹرول فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل آزاد ادارے کے حوالے کیا جائے۔ ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی جائے۔ گروپ اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی۔ ٹرمپ امن منصوبے پر حماس کا مثبت جواب، اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روک دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ اسرائیل ٹرمپ امن منصوبے پر عمل کرے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی ہنگامی اجلاس میں یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق انتظامات کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، قطر حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ نے بنجامن نیتن یاہو کو امن منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ستمبر میں دوحہ پر حملہ اسرائیلی وزیر اعظم کو گھٹنوں پر لے آیا۔ قطر میں حماس قیادت پر حملے کے بعد اسرائیل کو عرب ممالک اور امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ حماس کا غزہ امن منصوبے کے حوالے سے مثبت رد عمل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ یقین ہے حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر فوراً بمباری روکنی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سعودی عرب سمیت عظیم ممالک نے ہمارا ساتھ دیا۔ سب ایک تھے تاکہ جنگ ختم ہو اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو۔ غزہ امن منصوبے تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ایکس میں اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطینیوں پر نسل کشی کے آغاز کے بعد سے اب تک جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا اور رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ قطر، سعودیہ، UAE، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت کا بھی شکر گزار ہوں۔ حماس کی جانب سے جاری بیان جنگ بندی اور امن کے قیام کے ایک موقع ہے جسے ہمیں دوبارہ بند ہونے نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان اپنے شراکت داروں اور برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا خزدار کے علاقے زہری میں فتنول ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ۔ آپریشن کے دوران 14 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔
سیکیورٹی فورسز کا خزدار کے علاقے زہری میں آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 14 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل، 20 سے زائد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مسلسل ناکامیوں کے باعث بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ زہری کے عوام نے کامیاب آپریشن کو سراہتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ لاہور میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے وفد سے گفتگو میں مزید کہا، گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ گڈ گورننس، درست پالیسیاں اور سخت محنت ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے۔ عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے۔ دیہات کو مثالی بنانے کا پروگرام شروع کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، کہتے ہیں کسی صوبے کے معاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلسل پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر کے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ آپ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں یا مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا پانی زیر استعمال لانے کے لیے پنجاب کو کسی دوسرے صوبے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب کے تمام وسائل پر پہلا حق پنجاب کے عوام کا ہے۔ مریم نواز پنجاب کے کسانوں کو ان کے پانی کا حق ہر صورت دلوائیں گی۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کے حق کی بات کرتی ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پنجاب یاد رکھے گا، پنجاب کے عوام مشکل میں تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کی مشکلات کا مذاق اڑایا۔ پنجاب کے عوام پیپلز پارٹی کا یہ منفی رویہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ، سینٹ سیکریٹریٹ نے اپوزیشن سینیٹر سے اپوزیشن لیڈر کا نام پھر مانگ لیا۔ مراسلے اپوزیشن سینیٹرز کے نام ارسال کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اکثریتی تجویز کردہ نام کو بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ تقرر کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے علامہ راجہ عباس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر رکھا ہے۔ شبلی فراز کو سزا کے بعد اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ شبلی فراز نے نااہلی کے نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے پارلیمان کی نشستوں سے ڈی سیٹ کیے جانے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 1 اکتوبر کو دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے ڈی سیٹ کیے جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا 1 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا دونوں رہنماؤں نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے قبل ازیں شبلی فراز اور عمر ایوب کے ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کیا تھا، تاہم 1 اکتوبر کو یہ حکم ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی تھی اور عمر ایوب کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا ہونے پر ان کے ڈی سیٹ ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی کے مشن سے متعلق نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی ہے۔ نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا، جبکہ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ، حکومت 12% کنٹریبیوشن دے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن، نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ، حکومت 12% کنٹریبیوشن دے گی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا۔ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے اپنی تنخواہ کا 10% جمع کرائیں گے۔ حکومت کی جانب سے 12% کنٹریبیوشن دی جائے گی۔ حکومت نے نئے پینشن فنڈ
کے لیے 10 ارب रुपए मुख्तस कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक पेंशन वाजबात 2024-25 में बढ़कर 10 खरब 55 अरब रुपए तक जा पहुँचे। मुसल्लह अफवाज के पेंशन अखराजात 2025-26 में 742 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगे। मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे। रिटायरमेंट पर अकाउंट से 25% रकम निकालने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर नया निज़ाम लागू नहीं होगा। नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती मुलाजमीन पर लागू होगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर नफाज 1 जुलाई 2025 से मुतवक्के है। वजारत खजाना के मुताबिक वजारत खजाना पेंशन फंड के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कायम करेगी। निज़ाम आलमी मालियाती इदारों बिलखसूस वर्ल्ड बैंक के मशवरे से मुतारिफ कराया गया है।